اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تعظیم میں غلوف سے ممانعت. غلوف کہتے ہیں حد سے تجاوز کر جانے کو، انتہائی درجے پہ چلے جانے کو. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عظمت رکھی ہے اتنی عظمت ہی رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے انسان بنایا، اپنا بندہ بنایا، اور اپنی عبادت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے اوصاف ذکر کر دینا جو اللہ نے جس سے منع کیا یا جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بندہ ہونے سے نکال کر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی خدائی کی کیٹیگری میں ڈال دینا، یہ سب غلوف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے منع فرمایا ہے. جی دیکھیے، انی لا اريد ان ترفعونی فوق منزلۃ التي انزلنی اللہ تعالی انا محمد عبد اللہ ورسول. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے اس مرتبے سے آگے بڑھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے. میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں اور انسان ہوں، مجھ میں خدائی نہیں ہے. البتہ انسان ہونے کے بعد یہ وصف مجھے حاصل ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. جی ہاں، تو میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں محمد ہوں جو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، مجھ میں خدائی نہیں ہے. اگلی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے حد سے مت بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھایا. میں تو محض اللہ کا بندہ ہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی خدائی اختیار نہیں دیے. تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. اگلی حدیث میں حضرت قیس ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مقام خیرہ میں پہنچا تو میں نے وہاں کے باشندوں کو دیکھا کہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول تو زیادہ عظمت والے اور زیادہ قابل تعظیم ہیں، اس لیے وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے. پھر جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ مقام ہیرا میں گیا تھا، میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں اور آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بتاؤ، اگر میری قبر پر گزرتے تو کیا تم اس کو بھی سجدہ کرتے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ دین میں اس سے منع کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا تو پھر اب بھی مت کرو، کیونکہ سجدہ انتہائی درجے کی تعظیم ہے جو انتہائی درجے کی عظمت والے ہی کے لائق ہے، اس لیے وہ عبادت ہے، اور عبادت کے لائق وہ صرف وہ ذات ہے جو ہر حال میں عبادت کی حقدار ہو، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سجدہ کسی قبر پہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں، آپ کی قبر کو نہیں، کسی اور مزار کو نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ جو کوئی تمہیں یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 چیزوں کو جانتے تھے، 5 باتوں کو جانتے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت ان اللہ عندہ علم الساعہ جو سورہ لقمان کی آخری آیت ہے اس میں فرمایا ہے، تو اس نے بڑا زبردست بہتان باندھا. جو 5 چیزوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی، بارش برسے گی کب برسے گی، کتنی برسے گی، کہاں برسے گی، کس شخص کی موت کہاں آئے گی، کس زمین پر وہ مرے گا، اور کل کو کیا ہوگا، اور مادہ جو ہے ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی کیا نوعیت ہے، بچہ ہے کیا ہے، اس کے پیٹ میں کیا ہے، وہ ساری باتیں، یہ باتیں 5 چیزیں، اس کو مفاتیح غیب کہا گیا، اس کو غیب کی باتیں کہا گیا. اور فرمایا کہ ان کے بارے میں اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ آپ علیہ السلام جانتے تھے تو اس نے کیا کیا ہے، زبردست بہتان باندھا ہے، بڑا بہتان، بڑا سخت اس نے جھوٹی بات کہی، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا. انبیاء علیہ السلام کی عالم برزخ میں حیات کی کیفیت. انبیاء علیہ السلام، وعلیکم السلام، جب انبیاء علیہ السلام
قبر میں مدفون ہو چکے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر ایک خاص قسم کی زندگی عطا فرمائی. مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو عرصہ ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. برزخ. تو اب فرما رہے ہیں برزخی زندگی انبیاء کی کس نوعیت کی تھی. جو احادیث اس بارے میں ہے وہ اس میں ذکر ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. حدیث میں کیا آتا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو برزخی حیات حاصل ہے. ان کو برزخی حیات حاصل ہے، جس کی توجہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کی ارواح مبارکہ کا ٹھکانہ اعلیٰ علیین ہے، لیکن ان کا قبروں میں موجود اجسام مبارکہ کے ساتھ قوی تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عالم برزخ میں نماز پڑھتے ہیں. بس یہی خلاصہ ہے ساری باتوں کا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم جب دفن کیا جاتا ہے کسی جگہ، کسی قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ روح کو جب روح قبر سے جب روح جو ہے وہ اس سے نکل جاتی ہے، تو روح کا ٹھکان نیک لوگوں کی اعلیٰ علیین ہوتے ہیں، آسمانوں سے اوپر اللہ رب العزت وہاں انعام اور اکرام کرتے ہیں. لیکن جو جسم ہوتا ہے وہ یہیں پر قبر کے اندر ہی ہوتا ہے. جو ہماری دنیاوی جسم ہے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اور اس کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرا دیتے ہیں، ایسا تعلق اس روح کا جسم کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ کی نعمتیں جو اس کو مل رہی ہوتی ہیں وہ یہ جو جسم قبر کے اندر موجود ہے وہ اس کی راحت محسوس کرتا ہے. اس کے اندر اتنا احساس ہوتی ہے، اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے، اتنا احساس ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایسا اس روح کے ساتھ جسد مبارک کا ایسا قوی تعلق ہوتا ہے کہ وہ وہاں کی راحتیں وہ محسوس کرتے ہیں. اور حدیث میں آیا ہے کہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھے تھے. جب معراج کی شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی قبر کے پاس سے جب گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اس کی وضاحت کیا ہے؟ یعنی ہمارے محسوس عالم میں تو جسم لیٹے ہوئے نظر آتے ہیں اور قبر بھی اتنی اونچی نہیں ہوتی کہ کوئی اس میں کھڑا ہو سکے، لیکن ان پر عالم برزخ کھل جاتا ہے، جیسا کہ سونے والے پر عالم خواب کھل جاتا ہے. اور جیسے سونے والا عالم خواب میں اپنے آپ کو اپنے اسی جسم کے ساتھ چلتا پھرتا دیکھتا ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام عالم برزخ میں اپنے انہی اجسام کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. جی ہاں، تو حقیقی طور سے تو ویسے اگر جسم کو دیکھا جائے تو جسم تو لیٹا ہوا ہے، جتنی جگہ نہیں ہے ہمارے جو ہے نا وہ دنیاوی لحاظ سے اور یہاں کی ظاہری اعتبار سے تو ایسا ممکن نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں قبر میں. البتہ ان کے لیے چونکہ عالم برزخ کھل گیا، اگر کوئی قبر کھولی جائے تو ہو سکتا ہے ہمیں اس کے اندر یہ نظر آئے کہ جو ہے نا بندہ آرام سے لیٹا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہو تو وہ تو نظر ہی آئے گا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ جو اس کو عذاب ہو رہا ہے وہ آخرت کے منظر ہے، وہ برزخی حیات ہے، اس کو دنیا کے اندر کئی دفعہ محسوس نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی. اسی طرح جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا ہے کہ اپنی قبروں میں نماز پڑھے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے تھے، تو اس میں برزخی جو ہے وہ پہلو ہے کہ وہ برزخی حیات کے اعتبار سے نماز پڑھیں، اگرچہ ظاہر میں دنیاوی جسم جو دنیا کے اندر ان کا جسم تھا وہ نظر یہ آئے کہ وہ تو لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کا ایسا تعلق ہوتا ہے جیسے انسان خواب میں ہوتا ہے، لیٹا ہوا ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے، سامنے دیکھنے والا کہہ رہا ہے ماشاءاللہ کتنے سکون میں، اور اس کو خواب میں کیا آ رہا ہے کہ وہ دوڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے سانپ ہے اور اس کے پیچھے شیر بھاگ رہا ہے اور اس کو سخت جو ہے نا وہ مشکل، اور وہ خواب میں بھی مشکل محسوس کر رہا ہے، اس کو وہ مشکل لگ رہی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اٹھتا ہے پریشان ہوتا ہے
اور سامنے اس کے ساتھ وہ کسی کے سر پہ جو ہے نا وہ سر اس نے گود میں رکھ کے سران پہ رکھ کے سو رہا ہے، لیکن وہ سوچے گا کہ یار ماشاء اللہ کتنے مزے کی میٹھی نیند سو رہا ہے، حالانکہ وہ کتنی مشکل میں اندر خواب کی وجہ سے۔ تو جو خواب ہوتی ہے اسی طرح کی صورت عالم برزخ کی اگر سمجھی جائے تو سمجھ چھوڑی آ سکے کہ وہ دیکھنے میں تو وہ دیکھا جائے تو وہ لیٹے ہوئے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں، نہ عذاب ہے نہ راحت ہے نہ کوئی اور چکر ہے، لیکن برزخ کے عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کے اعتبار جس کا کلیہ ادراک جو ہے وہ ہمیں یہاں دنیا کے اعتبار سے نہیں ہو پائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھ پر سلام کہتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح کو لوٹا دیتا ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں جو سلام کرے اور میری روح کو لوٹا نہ دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب میں قبر میں ہوں گا اور مجھ پر سلام ہوگا تو میری روح مجھ تک واپس لوٹائی جائے گی اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی جو تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی جمالی اور جلالی تجلیات کے مشاہدے میں مصروف رہتی ہیں، کسی امتی کے سلام کہنے پر اس کی طرف بھی متوجہ ہو جاتی ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حدیث کے ظاہر کو دیکھا جائے تو اگر حدیث کے الفاظ دیکھیں بریکٹ کے بغیر تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی روح لوٹا دی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے پہلے روح نہیں تھی، جب کوئی سلام کہتا ہے کہ روح واپس آتی ہے اور پھر جواب دیتے ہیں، گویا کہ اس وقت جو ہے نا برزخی حیات گویا کہ نہیں ہے، روح کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس کی توضیح وضاحت یہ ہو گئی کہ مطلب اس بات کا یہ نہیں ہے کہ قبر اب جو ہے وہ ختم ہو گئی، روح کا تعلق اب آ گیا، اب چلا، مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میری روح میری طرف لوٹا دی جاتی ہے، میں سلام کا جواب دیتا ہوں، کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ سلام کرتا ہے تو جو کامل توجہ اللہ کی تجلیات کی طرف تھی اور جو ہے نا وہ آخرت کے مناظر کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کی طرف تھی، تو اب وہ جو سلام کرتا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض توجہات، تھوڑی توجہ یعنی متوجہ ہوتی رہتی ہے، جو بھی سلام پیش کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دیتے ہیں۔ فائدہ، اگر کوئی یہ خیال کرے کہ دنیا میں تو ہر وقت کتنے ہی لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں تو آپ تو ہر وقت جواب دینے میں ہی مصروف رہتے ہوں گے، بلکہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے بیک وقت سلام کہنے پر تو شاید آپ کو ہر ایک کا علیحدہ جواب دینا دشوار ہوتا ہوگا اور تجلیات کے مشاہدے کا وقت ہی نہ ملتا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے محسوس عالم کے وقت و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس کے جو پیمانے ہیں، عالم مثال، عالم برزخ اور عالم آخرت کے پیمانے ان سے بہت مختلف ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے اپنی کرامت سے ملکہ سبا کے تخت کو پلک جھپکنے میں حاضر کر دیا، حالانکہ عالم محسوس میں ایک قوی جن نے بھی اس کو لانے کی اتنی مہلت مانگی تھی کہ آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، جیسا قرآن پاک کی سورہ نمل میں یہ قصہ مذکور ہے۔ تو جو وہ پلک جھپکنے کے بقدر اتنا بڑا کام ہو گیا تو وہ ہمارے ٹائم اینڈ اسپیس کے اعتبار سے نہیں، اس نے جو استعمال کیا وہ کیا ہے، وہ اس اعتبار سے نہیں ہے، وہ اس طریقے سے گھڑی گھنٹے اور ٹائم اینڈ اسپیس اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ اس میں فاصلوں کا مسئلہ ہو اور اس میں ٹائم اسپین کی یہ پرابلم آتی ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ساتھ ہی ساتھ جواب بھی دے رہا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی طرف متوجہ بھی ہیں، اور جو ہے نا وہ جب جواب دینا ہوتا ہے تو جواب بھی دے دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کو اپنے اس زمانے، ہمارے زمان و مکان سے ان کے زمان و مکان کو قیاس کرنا اور اس کو سمجھنا غلط ہے، بلکہ برزخی حیات کی کیفیت بالکل مختلف ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں اور پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو آپ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہو کے جواب دیتے ہیں، تو آپ علیہ السلام کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بھیڑ لگی ہوئی ہے اور السلام علیکم، جیسے اگر ہمیں کوئی سلام کرے ایک وقت میں اور ہمیں ہر ایک کا الگ الگ جواب دینا ہو تو کتنی مشکل ہوگی۔ بیک وقت آپ علیہ السلام کے روزے پر کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگ درود و سلام پوری دنیا سے بھیج رہے ہیں، بیک وقت کتنے درود و سلام جا رہے ہوں گے۔ تو ایسا نہیں کہ آپ علیہ السلام پہ کوئی دشواری ہو رہی ہو، ہمارے دنیا کے اعتبار سے وقت میں اتنی جو ہے نا وہ تنگی ہوتی ہے اور وقت کے اندر جو ہے نا وہ ایک ایک چیز کرنی ہوتی ہے، اور وہاں کی کیا کیفیت ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔
حضرت اوس ابن حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے افضل ترین دنوں میں سے ایک جمعے کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی میں ان کی وفات ہوئی، اور اسی میں قیامت کا پہلا نفخہ ہوگا، اور اسی میں دوسرا نفخہ ہوگا، سو جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے بکثرت درود پڑھا کرو، تمہارا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے درود آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے، حالانکہ آپ تو اپنی قبر میں ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے، جب آپ فوت ہو گئے اور آپ قبر میں چلے گئے تو آپ مطلب کہ قبر تو پھر بندہ آہستہ آہستہ اس میں گھل جاتا ہے، مل جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کیسے ہمیں جواب دیں گے جب آپ ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کے اجسام کھانے اور وسیدہ کرنے کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ وہ جو ہے نا، وہ انبیاء کے جسم کھا نہیں سکتی، ان کو وسیدہ نہیں کر سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے جسموں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اس حدیث کی روح سے۔ اور فرمایا کہ اس میں یہ بھی بات ہے کہ انبیاء جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام پر پیش کیا جاتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دوسری روایت میں یہاں پر یہ کہ پیش کیا جاتا ہے، من صلی عند قبری سمعته ومن صلی علی من بعید ابلغته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے تو میں اسے خود سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ مجھے فرشتوں کے واسطے سے بتلا دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پیش کیا جاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے ہوتے ہیں تو وہ خود سن لیتے ہیں، جو قریب روزے پر بھیجتا ہے، مسجد نبوی کے اندر جو درود بھیجا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سن لیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ اس کا جواب خود دے دیتے ہیں، اور جو دور سے ہم جو ہے نا وہ اس کے باہر باہر سے جو سلام درود پیش کرتے ہیں تو فرشتے پہنچا دیتے ہیں، اور فرشتوں کے پہنچانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ برزخی حیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قسم کی حاصل ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات کا عقیدہ ہے، حیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات برزخی حاصل ہے، اور حتیٰ کہ جو جتنا نیک ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ اس کی وہ جو ہے نا وہ حیات حاصل ہوتی ہے قبر کے اندر بھی، اور اسی لیے انبیاء شہداء کے بارے میں بھی یہ آیا ہے کہ ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کی جو ہے نا وہ رزق دیتے ہیں، تو ان کو بھی جو حیات حاصل ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے، ترکہ جو وہ مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ ان کے ورثہ میں اس طریقے سے تقسیم نہیں ہوتا جس طریقے سے دیگر مسلمانوں کا مال تقسیم ہوتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کا مال میں کوئی وارث نہیں ہوتا، جو مال چھوڑ جائیں وہ فقراء پر صدقہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ ہماری جو میراث ہے وہ علم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے وہ صفات ہیں، وہ اعمال ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، جو جتنے زیادہ لے لے وہ یہ سمجھے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ وراثت کو حاصل کی۔ علم فرمایا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا جو وراثت ہے وہ علم ہے، اور جو مال ہے وہ فرمایا کہ ہمارا جو ہم مال چھوڑتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتا، وہ سارا کا سارا فقراء پر صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ بس جی بس اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔